مشرف دور میں بے نظیر سے کیا غلطیاں ہوئیں؟ عمران خان نے مشرف کا ساتھ دیا تو کون مخالف تھا؟ یہ بھی ویسا ہی نکلا، کس نے کہا؟ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار مظہر عباس اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ ہر فوجی آمر کی طرح جنرل مشرف کو بھی اقتدار کو طول دینا تھا۔ اس کے لیے پہلا وار عدلیہ پر ہوا اور دوسرا سیاست پر۔ عمران خان اس وقت سیاست میں نئے تھے اور کرکٹ ہی ان کی پہچان تھی۔ مشرف نے کرپٹ سیاستدانوں کے خلاف ایکشن کا نعرہ لگایا تو کپتان نے ان کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا، حالانکہ ان کے چند قریبی ساتھی معراج محمد خان اور حامد خان اس کے خلاف تھے۔ 2006 کے عام انتخابات کے بعد یہ رومانس اس وقت ختم ہوا تو مشرف نے اجلاس بلایا۔ خان صاحب کو ان کے دائیں جانب چودھری شجاعت اور بائیں جانب پرویز الہی نظر آئے، یہ بھی ویسا ہی نکلا۔ معراج صاحب نے خان صاحب کے یہ الفاظ مجھے بتائے۔ گجرات کے چودھری بہرحال مشرف صاحب کے قابل اعتماد سیاسی مشیر رہے۔ ان 9 سالوں میں بدقسمتی سے یہ غلطی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید سے بھی ہوئی، اور ایک بار نہیں 2 بار۔ 12 اکتوبر 1999 کے اقدام کی مشروط حمایت کر کے، مگر انہوں نے ساتھ فوری انتخابات کا مطالبہ بھی کیا۔ دوسری بار انہوں نے زیادہ بڑی غلطی کی جب 2007 میں انہوں نے NRO لے لیا، حالانکہ وہ نواز شریف کے ساتھ تاریخی میثاق جمہوریت پر دستخط کر چکی تھیں، لیکن یہ معاہدہ انہوں نے اس وقت ختم کر دیا جب جنرل مشرف نے انہیں الیکشن سے پہلے پاکستان نہ آنے کا مشورہ دیا۔ وہ 18 اکتوبر کو واپس آئیں اور 27 دسمبر 2007 کو الیکشن سے کچھ دنوں پہلے شہید کر دی گئیں۔ جنرل مشرف کے دور میں دونوں بڑی جماعتوں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو تقسیم کیا گیا اور مسلم لیگ کاف اور پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریاٹ بذریعہ قومی احتساب بیورو بنوائی گئی۔ پیٹریاٹ تو اپنی موت آپ مر گئی، دوسری باجوہ صاحب کے طفیل خان صاحب کے حوالے کی گئی، مگر اس وقت وہ تقسیم ہو کر آدھی PTI کی ہو گئی اور باقی زرداری صاحب کی۔ مشرف صاحب نے 2002 میں جنم لینے والے مذہبی جماعتوں کے اتحاد متحدہ مجلس عمل، جس میں جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام شامل تھیں، اس کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کیا جسے لیگل فریم ورک آرڈر کا نام دیا گیا۔ MMA کی مدد سے مشرف کے اقدامات کو آئینی تحفظ پارلیمنٹ سے مل گیا، مگر وہ خود اس وعدے سے منحرف ہو گئے کہ دسمبر 2004 میں وہ آرمی چیف کے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے۔ مشرف دور میں پہلی بار لاپتہ افراد کے مسئلے نے شدت اختیار کی۔ بہت سے لوگ امریکہ کے حوالے کیے گئے اور بہت سے ان کی ایجنسیاں خود لے گئیں، مگر جس مسئلے نے سب سے زیادہ شدت اختیار کی وہ بلوچستان کا معاملہ تھا۔ ماضی کے حکمرانوں کی طرح انہوں نے بھی اس کا فوجی حل نکالنے کی کوشش کی، جس سے معاملات پیچیدہ اور احساس محرومی میں مزید اضافہ ہوا۔ رہی سہی کا سر نواب بگٹی کے قتل نے پوری کر دی، آج بھی اس کی چنگاریاں محسوس کی جا رہی ہیں۔ جنرل مشرف نے اقتدار کو طول دینے کی خاطر 2 مرتبہ آئین اور 2 مرتبہ عدلیہ پر حملے کیے۔ 2 چیف جسٹس سعید الزماں صدیقی اور افتخار محمد چودھری ان کے عتاب کا نشانہ بنے۔ یہ الگ بات ہے کہ چودھری صاحب 2001 میں اس بینچ کا حصہ تھے جس نے ان کو نظریہ ضرورت دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔